السلام علیکم دوستو، فروری میں حالات جو ہیں وہ کشیدہ ہوں گے، تو اس میں مریخ اور زحل جو ہے وہ اہم کردار ادا کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس میں اب پچھلی ویڈیوز میں تو میں نے داخلی صورتحال کا آپ کو جائزہ بتایا تھا، اس میں انٹرنیشنلی بتا دیتا ہوں کہ اگر پاکستان میں اس طرح کی صورتحال، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے تو ہمارے ہمسایہ ممالک جو ہیں وہ کیا ان کا رویہ ہوگا، اور امریکہ اور یورپی یونین جو ہے وہ اس میں کیا کردار ادا کریں گے، اس کے بارے میں آج کی ویڈیو میں دیکھ لیتے ہیں۔ جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ اب اس میں یہ ہے کہ امریکہ کو ہی پہلے لے لیتے ہیں کہ امریکہ کی جو زحل کی موجودہ سچویشن ظاہر کر رہی ہے وہ ایک محتاط لیکن اثر انگیز پالیسی جو ہے وہ اختیار کرے گا۔ اگر پاکستان میں سیاسی بحران بڑھتا ہے تو ادارے جو ہیں وہ کوئی بڑا فیصلہ لیتے ہیں تو امریکہ جمہوریت کے حق میں بیان جاری کرے گا، اور امریکہ کے لیے سب سے بہتر جو ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں استحکام اور دہشت گردی کے خلاف پالیسی ہوگی۔ اگر داخلی انتشار بڑھا تو پاکستان پر مزید دباؤ جو ہے وہ بڑھایا جا سکتا ہے، اور اگر عمران خان کے خلاف مزید سخت اقدامات یا سخت کارروائی ہوئی تو امریکی حکومت جو ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور جمہوریت کے حق میں آواز بلند کر سکتی ہے، لیکن براہ راست مداخلت جو ہے وہ کرنے سے گریز کرے گی، کیونکہ لڑائی جو ہے وہ لڑنی ہے، وہ سب نے اپنی اپنی لڑنی ہے۔ امریکہ جو ہے وہ اداروں کے کردار پر نظر رکھے گی، کیونکہ وہ ممکن ہے کہ کسی بھی ممکنہ سیاسی مداخلت پر دباؤ ڈالے کہ پاکستان میں جمہوری عمل جو ہے وہ اس کو برقرار رکھا جائے اور جمہوریت کو کوئی نقصان جو ہے وہ پاکستان میں نہیں پہنچنا چاہیے، اس چیز پر وہ نظر رکھیں گے، باقی دباؤ بڑھاتے رہیں گے۔ یورپی یونین کا اگر دیکھا جائے تو یورپی یونین جو ہے وہ بھی جمہوریت اور انسانی حقوق پر زور دے گی، تو یورپی یونین تو وہی کرتی ہے جو امریکہ کہتا ہے وہی کرتی ہے۔ اگر پاکستان میں مظاہرے اور حکومتی سختیاں بڑھیں گی تو یورپی یونین جو ہے وہ خان صاحب اور اپوزیشن کی حمایت میں سفارتی بیانات جو ہے وہ دے سکتی ہے، اور پاکستان پر موجود جو GSP پلس کا ٹریڈ سٹیٹس ہے اس پر بھی نظر ثانی کا عندیہ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ یہ پاکستان کی برآمدات کے لیے خطرناک ہے، اور یورپ کی ترجیح جو ہے وہ پاکستان میں استحکام اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تحفظ جو ہے وہ اس پہ مرکوز رہے گی، لیکن وہ امریکہ کی طرح جو ہے وہ کوئی سخت اقدام کرنے سے گریز کریں گے۔ اب بات آ جاتی ہے چائنا کی۔ چائنا کیا کرے گا؟ چائنا پاکستان میں استحکام دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ سی پیک اور دیگر منصوبے جو ہیں وہ اس کے براہ راست متاثر ہوتے ہیں، اور پاکستان میں چین جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی سیاسی بحران جو ہے وہ پیدا نہیں ہونے کو پسند نہیں کرے گا، اور وہ کوشش کرے گا کہ جی میرا جو سی پیک کا منصوبہ ہے وہ چلتا رہے، اور اس میں ایک گارنٹی جو سیکیورٹی کی دی ہوئی ہے وہ اداروں نے دی ہوئی ہے، تو وہ حکومت اور اداروں کے ساتھ ہی کھڑا رہے گا۔ اس کی چائنا کی پالیسی جو ہے وہ شروع سے یہی ہے کہ پاکستان میں جیسی کیسی بھی حکومت ہے ہم گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ہیں، اللہ اللہ خیر صلاح۔ تو چین چاہے گا کہ سیکیورٹی کے ادارے جو ہیں وہ ان کو استحکام جو ہے وہ قائم ہو۔ اگر کوئی مداخلت وغیرہ جو ہے وہ ہوتی بھی ہے تو چائنا جو ہے وہ اس کی مخالفت نہیں کرے گا، وہ کہے گا کہ جی یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، ہمارا اس میں دخل اندازی دینے کا کوئی چکر وکر نہیں ہے۔ تو چین کا بنیادی مقصد جو ہے وہ معاشی استحکام اور سیکیورٹی کی صورتحال ہے، تو چائنا جو ہے وہ سیکیورٹی کی صورتحال اور معاشی استحکام کو زیادہ مقدم رکھتا ہے باقی چیزوں سے، اور معاشی استحکام جو ہے وہ ہم اس کو کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ پاکستان میں بھی کوئی معاشی استحکام جو ہے وہ اس قسم کا آئے۔ ہم نے روز دہاڑی ایسے ایسے کام کرنے ہوتے ہیں کہ بس یہ سیاسی استحکام کو چھوڑو، معاشی استحکام جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے۔ اب روس جو ہے وہ روس بھی چائنا والی پالیسی، چائنا اور روس کی پالیسی جو ہے وہ ایک برابر ہی ہے،
تو وہ سیاسی بحران سے زیادہ جو ہے وہ اس کو اداروں کے تعلقات کی فکر جو ہے وہ پڑ جائے گی، تو وہ بھی اسی ڈگر پہ چلے گا۔ اب باقی رہ جاتا ہے بھارت کے ذائچے میں اگر دیکھیں تو مریخ اور زول کا اثر جو ہے وہ شدید ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ بھارت اس وقت اور اس صورتحال کو اپنے کسی فائدے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اگر پاکستان میں سیاسی بحران شدت اختیار کرتا ہے تو بھارت بین الاقوامی سطح پر پاکستان کو پہلے بھی موقع نہیں جانے دیتا، پھر رولا ڈال دے گا کہ یہ غیر مستحکم اور ناکام ریاست ہے۔ تو بھارت کی خفیہ ایجنسیاں جو ہیں وہ پہلے بھی پاکستان میں آ کے بندے شندے مار کے نکل جاتی ہیں، تو وہ اس سچویشن سے وہ اس قسم کے فائدے جو ہے وہ بلوچستان میں اور KPK میں اس طرح کے کام جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ بھارت کی حکومت جو ہے وہ بین الاقوامی فورم پر پاکستان کے اندرونی حالات کا حوالہ دے کر دفاعی طور پر دباؤ جو ہے وہ پاکستان پہ وہ بھی بڑھا سکتی ہے۔ اگر پاکستان میں سیاسی کشیدگی جو ہے وہ زیادہ بڑھتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ کنٹرول لائن پر کوئی ٹھوں ٹھاں جو ہے وہ کر کے پریشر جو ہے وہ بڑھائے، کہ وہ پھر ہوتا یہ ہے کہ اس سلسلے میں بندہ پھر وہ اندرونی لڑائی لڑے یا بیرونی لڑائی لڑے، تو وہ دشمن کو کمزور کرنے کی سچویشن ہوتی ہے کہ تاکہ اس کی توجہ جو ہے وہ بٹی رہے۔ تو یہی ہے کہ یورپی یونین پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق پر توجہ دیں گی۔ چین اور روس کی جو پالیسی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ جو بھی گورنمنٹ ہے، جیسی بھی گورنمنٹ ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے تعلقات برقرار رکھنے ہیں، اور بھارت جو ہے وہ موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے، پاکستان کو بدنام کرے گا، دباؤ بڑھائے گا بارڈر پہ، یا کشمیر کی کنٹرول لائن جو ہے وہ وہاں پہ کوئی ٹھاں ٹھاں لگا کے رکھے گا۔ تو اس قسم کی حالات ہے۔ ہمیں اپنے حالات پر توجہ دینی چاہیے اور کچھ اس قسم کا کوئی کام کرنا چاہیے کہ پاکستان میں عوام کا جو معیار زندگی ہے وہ نیچے چلا گیا، اس کو کسی طریقے سے اوپر اٹھانے کا اللہ کرے کہ کسی کو ہوش آئے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔